تجارت احکام تجارت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے احکام تجارت، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظ اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. محترم ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہمیشہ ہم روز بیان کرتے ہیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. درود و سلام ایک ایسا عظیم اور مبارک وظیفہ ہے کہ حقیقت میں تو اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں ہم جب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ آپ علیہ السلام پر سلامتی نازل فرما، آپ پر برکت نازل فرما. تو درود پاک اس دعا کا نام ہے کہ جو امتی اللہ کی بارگاہ میں نبی اکرم علیہ السلام کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہیں تو پلٹ کر کتنی خیر و برکات ہمارے حصے میں آتی ہوں گی. ہم کسی فقیر کو دعا دے دیں تو ایک تمنا ہوتی ہے کہ چلیں یہ بھی دعا دے گا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ محسن ہیں کہ جو محسن انسانیت کہلاتے ہیں. تو آپ علیہ السلام تو کسی کا بدلہ ادھار نہیں رکھتے. آپ کی بارگاہ سے درود و سلام پڑھنے والے کو عظیم برکتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام پر درود و سلام جو تفصیلات آئی ہیں حدیث مبارکہ میں اس کے تحت پیش بھی کیے جاتے ہیں. تو ایک عظیم خزانہ ہے، ایک عظیم دعا ہے. بہت سارے بزرگان دین کی عادت رہی ہے کہ وہ سوائے درود پاک کے کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہی نہیں تھے. اتنا عظیم الشان وظیفہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب سے سب سے پہلے جو میں سوال کرنا چاہوں گا، مفتی صاحب آپ کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، فیس بک پہ، یوٹیوب پر، دیگر ذرائع سے عوام تک پہنچا ہے. اس پر 3 کمنٹس آئے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو فوریکس ٹریڈنگ میں گولڈ کی بات کی تھی آپ نے، تو یہ جو کاغذی کرنسی ہوتی ہے ہماری، اس کے بیہاف پر، اس کے بیک پر بھی ہمیشہ گولڈ ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا لین دین سب کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے، فوریکس ٹریڈنگ جو ہے، ایک تو اس کو یوں اہمیت حاصل ہو رہی ہے آج کے زمانے میں کہ دھڑا دھڑ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیاں جو ہیں وہ اس کی تشہیر کر رہی ہیں مختلف کمپنیوں کے بارے میں، اور ان میں سے بہت ساری کمپنیاں تو ویسے جعلی ہے. لفظ فوریکس ٹریڈنگ جو ہے اس کا اطلاق 2 جگہوں پر ہوتا ہے. جو بینکنگ سیکٹر ہے، جو ایک ریگولائزڈ بینکنگ سیکٹر ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ سودی ہو یا اسلامی ہو، ان کے اندر بھی کچھ ٹریڈنگز ایسی ہوتی ہیں جو فوریکس ٹریڈنگ کہلاتی ہیں. ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ ان پر نہیں کی ہے. ہم نے گفتگو کی ہے اس دنیا پر کہ جو آن لائن ہے، جو دوسروں کو دعوت دیتی ہے، جناب آپ آئیے، آئل خریدیے، گولڈ خریدیے، کرنسی خریدیے، فلاں چیز خریدیے. اور ہم نے وہاں یہ کہا تھا کہ بھائی جتنے لوگوں کو یہ بیچ رہے ہیں ان کے پاس اتنے ذخائر ہیں یا نہیں ہیں؟ اتنے ذخائر ان کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ 20,000 آدمی اگر تولہ تولہ سونا خرید لیتا ہے تو ان کا وہ سونا کہاں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ جو فوریکس ٹریڈنگ ہے، جو آن لائن فوریکس ٹریڈنگ ہے، اس پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی تھی. اور صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک فراڈ ہی نہیں، سٹہ بازی ہے. وہ اس میں پیسہ لگانا فضول ہے اور جوا ہے. اور رہی بات یہ کہ جناب ہم سونا خرید رہے ہیں، سونے کے پیچھے سونا ہے یا نہیں ہے، تو بھائی سونا خرید رہے ہیں جب تو یہ سوال کھڑا ہوگا نا کہ سونا ہے بھی کہ نہیں ہے. تو سونا وہاں پر گڈس بن رہا ہے، سونا وہاں پر ایک خریدے جانے والی چیز بن رہا ہے. اگر نوٹ کی بات آتی ہے تو نوٹ تو خود ایک مال ہے، نوٹ کوئی رسید تھوڑی ہے کہ آپ بولو کہ اس نوٹ کے پیچھے اگر گولڈ ہوگا تو اس نوٹ کی ویلیو ہے، ورنہ اس نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. 1970-80 کے بعد سے ملکوں میں ایک نظام ہوتا تھا، دنیا کے ملکوں میں جتنا گولڈ ہوتا تھا اس مقدار میں کرنسی ایشو ہوا کرتی تھی. اب یہ نظام ختم ہو گیا ہے.
دنیا کے ممالک اب کرنسی کا جو اجرا کرتے ہیں وہ گولڈ کو دیکھ کے نہیں کرتے. اب سب سے بڑا جو معیار بنا ہوا ہے وہ جی ڈی پی بنا ہوا ہے. ایک ملک کی معیشت کیا ہے, ملک کہاں کھڑا ہے, اور اس کو دیکھ کے لوگ جو ہے وہ افراط زر وغیرہ کو اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ممالک جو ہیں وہ نوٹ چھاپتے ہیں. اب نوٹ خود ایک مال ہے, کوئی رسید نہیں ہے. نوٹ جو ہے کوئی پرچی نہیں ہے, خود ایک مال ہے, تبادلہ ہوتا ہے. نوٹ اگر مال نہ رہے تو پھر دنیا کی کون سی چیز مال بنے گی, بتائیے جناب. تو اس بنیاد پر یہ جو اعتراض ہے بلا وجہ کا اعتراض ہے. اور اگر سوال ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائل نے کوشش کی ہے بات کو سمجھنے کی, اور ہم نے اس کے جواب میں کوشش کی ہے جواب کو دینے کی. جی ایک کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. مجھے سوال کرنا ہے ایک پلاٹ کے حوالے سے. یہ ہمارے چاچا پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں نیچے گھر میں. تو ہم نے ان سے ایک مکان خریدا تھا 8 لاکھ روپے کا. 3 مہینے میں اس کی پیمنٹ کرنی تھی ہم کو, تو ہم 3 مہینے میں پیمنٹ نہیں کر پائے, لیٹ ہو گئے تھے. تو تقریباً ہم نے 5.5 لاکھ روپے یہ پیمنٹ ہم نے انہیں کر دی تھی. 2.5 لاکھ روپے بقایا تھے. 8 مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا, تو ہم نے اپنے چاچا کو بولا تھا کہ ہم دے دیں گے. مکان ہم نے دیکھا نہیں تھا کیونکہ وہ انہی کا مکان تھا, ان سے ہی ہم نے لیا تھا. تو جو ہے نا وہ فائل بھی ہم نے نہیں لی تھی کہ گھر کی بات ہے. تو پھر چاچا نے نا 1-2 مہینے بعد بنا بتائے مکان بیچ دیا تھا. انہوں نے بولا کہ یار مجھے پیسوں کی ضرورت تھی, تو میں نے بیچ دیا. تو انہوں نے وہ مکان نا 8 لاکھ کا تھا نا 9 لاکھ کا بیچا تھا. تو انہوں نے جو ہم نے 5.5 لاکھ روپے جمع کروائے ہوئے تھے وہ ہمیں دے دیے, اور 50,000 روپے جو نفع تھا نا, 1 لاکھ جو نفع ہوا تھا 50,000 اس میں سے انہوں نے ہمیں دے دیا تھا. تو اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ 50,000 ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے, تو اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. دیکھیے ان کو یہ استحقاق نہیں تھا کہ وہ مکان بیچ سکیں, کیونکہ جب انہوں نے مکان سیل کر دیا تو جس نے خریدا وہ اس کا مالک بن گیا ہے, وہ اس کا مالک بن گیا ہے. اور یہ جو مکان والے ہیں ان کا وہ مکان نہیں ہے. اور آپ کی باتوں سے ایسا اندازہ ہو رہا ہے کہ جس میں وہ رہتے ہیں یہ وہ مکان نہیں ہوگا, کیونکہ آج کل رہائش کے مکان کو 8 لاکھ روپے کے تو ملتے نہیں ہیں. اور دوسرا جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے وہ دیکھا نہیں تھا, تو چچا کا مکان ہوگا جس میں رہتے ہوں چچا, تو آنا جانا تو ہوتا ہی ہے. کوئی اور مکان ہوگا چھوٹا موٹا. تو جو پراپرٹی ہے اس کا جو قبضہ ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہوتا. پراپرٹی کلیئر ہونی چاہیے, اس پہ کوئی قبضہ نہ ہو, اس پہ کوئی مطلب کہ ایسا کرایہ دار نہ بیٹھا ہو جو جناب چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو. پراپرٹی کلیئر ہونی چاہیے, کلیئر ہونا کافی ہوتا ہے. تو آپ نے جو مکان خریدا وہ مکان آپ کا ہو گیا. چچا کو یہ استحقاق نہیں تھا یہ مکان خود سے بیچیں. تو ایک طرح سے تو چچا نے جو بیچا وہ بے فضولی ہوئی, یعنی بغیر کسی کی اجازت کے, اصل مالک کی اجازت کے بے کر دی جائے تو فضولی ہوتی ہے. آپ اس مکان کے مالک ہیں, آپ اگر اجازت دیں گے تو وہ جو ڈیل ہے وہ نافذ ہو جائے گی, آگے ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی آپ کی اجازت پر. اب وہ جو ڈیل ہوئی 9 لاکھ روپے کی, تو 1 لاکھ پورے کے آپ حقدار ہیں, چچا کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ 50,000 روپے حلال ہیں آپ کے لیے, بلکہ آپ مزید 50,000 کا تقاضا کریں. جی یعنی جو بنتے تھے ان کے جتنے کا بیچا. جی ہاں. ٹھیک, اگلی کال دیجیے جناب. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ تھا کہ جیسے ہم نے ایک کاروبار میں جو ہے وہ میں جیسے سروس پرووائڈر ہوں, تو میں ایک بزنس ہے سویٹس اور بیکرز کے حوالے سے, تو میں نے ان کو پورا جو ہے نا وہ سیٹ اپ بنا کے دیا. اب اس میں جو ہے نا وہ انہوں نے مجھے جو میری مد میں جو میرے پیسے تھے, جو میرے کام کے پیسے تھے, 2 مہینے کام کیا اور اس کام کے سلسلے میں مجھے جو ہے نا انہوں نے پیسے نہیں دیے. ٹھیک ہے, اس بزنس میں انہوں نے 2 سال اس کو چلایا اور اس میں مجھے انہوں نے اس کی کوئی بھی پیمنٹ نہیں کی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے تو پورا کام ان کو کر کے دے دیا تھا, پورا سیٹ اپ بنا کے دے دیا تھا, ٹھیک ہے نا, سوئچ اسپیکرز کا, لیکن ان کی طرف سے جو ہے نا وہ کوئی ان کی نیت خراب ہو گئی, انہوں نے مجھے پیمنٹ نہیں دی. تو اس کا کیا حکم ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ایک دوسرا سیٹ اپ میں نے بنا کے دیا اور اس میں پورا ان کا سیٹ اپ پورا تیار کر کے دیا, لیکن اس میں ان کو لاس ہو گیا. تو اس میں میرے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ کیونکہ میں نے تو اپنی طرف سے اپنی ورکنگ پوری ان کو کر کے دی, اس میں میری کوئی شراکت نہیں تھی پیسوں کے حوالے سے, میری صرف ورکنگ تھی. دیکھیے آپ کا تو بہت بڑا قصور ہے, چھوٹا موٹا قصور تھوڑی ہے آپ کا, کہ آپ نے ایسے جو ہے اپنی محنت کو باڑ پر جھونک دیا, آگ میں جھونک دیا.
کیا کوئی عقل مند آدمی بغیر کوئی معاہدہ کیے ایگریمنٹ کیے اس طرح لائن میں آئے گا؟ آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اسپیشلٹی ہے اور آپ کاروبار کھڑا کر کے دیتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک ورکنگ ہے نا، محنت ہے، تو اس محنت کا معاوضہ مقرر ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ انویسٹر نہیں ہیں، وہاں پارٹنر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے کھڑا کر کے دیا، اس کے بعد آپ فارغ، تو یہ ایک ایز اے کنسلٹنٹ کیا آپ نے کام کیا، تو بھئی آپ کو ایگریمنٹ کر کے آگے جانا چاہیے تھا، بغیر ایگریمنٹ کیے آپ کیسے چلے گئے؟ تو آپ کا قصور ہے۔ بہرحال اجرت مثل کے حقدار ہیں آپ۔ اس طرح کا کام کرنے میں، اس طرح کی محنت کرنے والے جتنی محنتانے کے حقدار ہوتے ہیں وہ بہرحال ان کو ملے گی، اور نئے کام کے اندر بعض اوقات کام چلتا بھی نہیں، ایسا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا جو کنسلٹنٹ ہے یہ اس کو تھوڑی کوئی کہے گا کہ جناب آپ کو ہم پیسے نہیں دیں گے، اجرت مثل کے مطابق اجرت جو ہے ان کو دی جائے گی۔ تو مجھ سے پروفٹ ہو یا لاس ہو، بہرحال جو اجرت طے ہوئی ہے وہ دینی ہوگی۔ جو انہوں نے تفصیلات بتائی ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پارٹنر نہیں ہے۔ ٹھیک، پارٹنر اگر کوئی بن جائے، یا اگرچہ کہ مداربت کے طور پر بنے، تو پھر اس کے احکام جدا ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ مصطفیٰ طاہر نثار صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی فنڈ کی جو رقم ہے وہ قرض ہے یا غیر ادا شدہ اجرت ہے، یعنی وہ جو گورنمنٹ جمع کرتی رہتی ہے وہ ہمارے ہاتھ میں تو آئی نہیں ہے، ہم نے قبضہ ہی نہیں کیا ہے، تو غیر ادا شدہ اجرت ہے یا قرض ہے؟ دیکھیے وہ ہماری رقم ہے، ہماری پراپرٹی ہے، ہماری ملکیت ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹ کی بیاہ پر رکھی جاتی ہے، ہم سے سائن لیے جاتے ہیں، ٹک لگواتے ہیں ادارے کہ جناب سود چاہیے کہ نہیں چاہیے، تو یوں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی اجنبی رقم ہے، یہ الگ بات ہے کہ سسٹم ایسا ہے، اس سسٹم کے تحت وہ الگ کر کے رکھی گئی ہے، تو یہ قرض ہے، یعنی ہماری رقم ہے جو دوسروں پر قرض ہے، زکوٰۃ میں اس کا حساب کرنا پڑے گا، باقی معاملات میں اس کا حساب یعنی اس کو سامنے رکھنا پڑے گا، اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ ہماری رقم نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کا اس بارے میں یہی موقف ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ سرکاری نوعیت کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں جب ٹینڈر بھرا جاتا ہے تو کچھ رقم کمپنسیشن کے نام پر پہلے سے رکھ دی جاتی ہے، یہ کانٹریکٹر رکھتا ہے اپنے بجٹ کے اندر کہ وہاں پہ جو بھی کام کے اندر کچھ کانٹیجنسیز ہوں گی یا کچھ اتار چڑھاؤ ہوں گے یا لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا ان کے لیے کچھ تحفے تحائف دینے پڑیں گے، تو اس مد میں اضافی رقم رکھی جاتی ہے، اور یہ پورے سسٹم کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے 100 روپے کا کام لینا ہے تو یہ ٹینڈر 110 روپے کا یا 115 روپے کا بھرے گا، اور وہ اپنے پروفٹ میں سے یہ سب کو کمپنسیٹ کرے گا۔ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ بعض اوقات یہ کہ لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو اپنی خوشی سے پیسے دیتے ہیں تاکہ ان کے کام کے اندر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور آسانی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ جی مفتی صاحب۔ ٹینڈر کا تو ایک بندہ ملا تھا ہمیں، ماشاءاللہ وہ کافی نیک آدمی تھے اور جامعہ میں پڑھ بھی رہے تھے، کاروباری آدمی تھے، تو انہوں نے مسلسل ٹینڈرز کے دنیا کے بہت سارے مسائل پوچھے اور بہت ساری جہات انہوں نے واضح کی۔ ٹینڈر تو پوری دنیا ہے، لیکن جس حسین انداز میں انہوں نے سوال کیا ہے نا، جی، داد دینی پڑے گی۔ یا تو جو ان کے الفاظوں سے ظاہر ہے وہی ان کی مراد ہے، ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ہم کو بلیم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دوسرا پہلو کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے رشوت کو جس پیرائے میں، جس جناب سجا کر پلیٹوں میں رکھ کے اور سوال کے موتیوں میں پرو کر پیش کیا ہے، کمال ہے جناب۔ رشوت کو بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کمپنسیشن ہے اور جناب یوں ہے اور یوں ہے؟ اگر تو یہ رشوت مراد ہے کہ جناب یہ آفیسروں کی جیبوں میں جائے گی تو رشوت ہوتی ہے، اور اگر کچھ اور مراد ہے، پاسبلٹی ہے، ٹھیک، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ٹھیکیدار کام پکڑتا ہے، جی، گورنمنٹ اس کو پیسے دے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ کام خراب بھی تو کر سکتا ہے، بالکل، تو کمپنسیشن کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہ کام خراب کرے گا تو اس کا جو ہے وہ تاوان بھروایا جائے گا۔ تو سیکیورٹی ڈپازٹ کی مد میں وہ رقم رکھی جاتی ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا، ہم آپ کو پیسے تو دے ہی رہے ہیں، آپ بھی کچھ پیسے جمع کراؤ، ٹھیک ہے، بھاگے تو
کام خراب کر دیا تو بیچ میں سے چھوڑ کے چلے گئے. چھوڑ کے چلے گئے. بہت سارے ایسے ایشوز ہوتے ہیں. جی تو کمپنسیشن کا لفظ تو پھر وہاں استعمال ہوتا ہے، اور ایسا کچھ شعبوں میں ہوتا بھی ہے کہ سیکیورٹی رکھوائی جاتی ہے. جیسے میرا لیکچر تھا اسلامی بینکنگ کے تعلق سے. اسٹیٹ بینک کا ایک ادارہ ہے نباف، تو نباف کے تحت ڈیفرنٹ کورسز ہوتے ہیں، بڑا اس کا اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے. تو مرابع پر تقریباً 3 گھنٹے کا لیکچر تھا. تو مرابع کے پروڈکٹ کے اندر بینک جو ہے کسٹمر کو اپنا ایجنٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کو کہتا ہے کہ تم جو ہے ہمارے بیاہ پر مال خریدو. صحیح. اگر تم ہم سے نہیں خریدو گے تو ہم کیا کریں گے جناب اس مال کا؟ جی ہماری کوئی دکان تھوڑی ہے کریانے کی کہ ہم چاول کا گودام کھول کے بیٹھ جائیں گے. جی تو وہ پھر ایک رقم سیکیورٹی ڈپازٹ کے طور پر اس سے رکھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے ہم سے یہ مال نہیں خریدا تو ہم مارکیٹ میں جا کے بیچیں گے، اور جو فرق ہوگا وہ آپ کی رقم سے کٹوتی کریں گے. صورت تو یہ مالی جرمانے کی ہے جو مختلف ہی ہے، ٹھیک ہے. ہم تو اتفاق نہیں کرتے اس صورت سے. صحیح لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پریکٹیکلی یوں بعض جگہوں پہ ہو رہا ہے. صحیح. تو کمپنسیشن کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ جہت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو انہوں نے کہا کہ جناب تحفے طائف اور یہ اور وہ اور فلاں، تو کھلا رشوت ہے. تو اس کے عدم جواز میں حرام ہونے میں کیا شک ہو جائے گا؟ مزید واضح کرنا چاہیں اپنے سوال کو تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، کال کر کے وہ واضح کر سکتے ہیں. رشوت کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، مٹھائی اور یہ اور وہ فلاں، ہر ایریے کے شاید الگ الگ ہوں گے، اور ڈپارٹمنٹ کے کوئی اور نام رکھ دیا جائے رشوت کا، تو اس کے حکم پہ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ یار ہیرون پینے والے کا موالی بولو گے نا تو وہ بھی برا نہ لگے گا اس کو، میرے کو موالی کیوں بول رہے ہیں؟ جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو اب مہذب معاشرے میں الفاظوں کا جو چناؤ ہے نا وہ بھی بدل گیا ہے. ٹھیک ہے. تو برے الفاظوں سے جو ہے نا، مطلب میں اب وہ جاننا نہیں چاہ رہا، مطلب بہت ساری مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں جی. کہ بہت ہی گندا قسم کا کام کرنے والے بھی نا اب نئے ناموں سے متعارف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی گندے کاموں کو اچھے ناموں سے متعارف کرایا جا رہا ہے. ایسے ویسے اچھے نام، تو ان کو چڑ لگتی ہے ہمیں یہ یوں کیوں بولتے ہو، جی حالانکہ کام تو وہی کر رہے ہیں گندا. جی ایسے. لفظ بولنے سے کوئی حقیقت تھوڑی بدل جاتی ہے. ٹھیک. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے. لفظ بدل دینے سے حقیقتیں نہیں بدل جایا کرتی. رشوت ہے تو رشوت ہی رہے گی. تو مٹھائی بولو، تحفہ بولو، جو مرضی نام رکھو، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں تو رشوت ہی ہے نا. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہے. لفظ بدل دینے سے یہ حکم تھوڑی بدل جائے گا. ٹھیک. جی مفتی ایک سوال ہے ہمارا سوشل میڈیا پہ کہ بعض اوقات کھانے پینے کی کوئی چیزیں خریدنے جاتے ہیں تو کچھ اٹھا کر بھی کھا لیتے ہیں. میں اس میں یہ سوال آیا، اس کا کیا حکم ہے؟ میں اس میں ایڈ کرتا ہوں کہ بعض اوقات کیوں ہوتا ہے، کچھ مختلف آئٹم ہوتے ہیں. چل مٹھائی کی دکان. میں ایڈ کر دیتا ہوں. میں نے ایک ٹھیلے والے سے بیر خریدے، جی چھوٹے بیر آئے ہوئے تھے، بڑے اچھے ماشاءاللہ. اب میں خرید رہا تھا، اتنے میں ایک بچہ آیا، کسی دکان سے نکلا، لیے بیر، اس نے ہاتھ پکڑ لیا. بھائی یہ 25,000 روپے کا رکھے ہوئے میں نے، ٹھیک ہے، جی یعنی 200 روپے کلو دے رہا تھا. جی کہا یہ تم جو اٹھا رہے ہو 10 روپے کے بیر نہیں ہے. ہاتھ پکڑ لیا اس نے اس بچے کا. جی یہ کیوں اٹھا رہے ہو یار؟ جو بندہ آتا ہے بیر اٹھا کے چلا جاتا ہے. تو کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے کہ کسی کی جو ہے نا وہ ملکیت ہے، اس میں آپ آئیں، ہاتھ مارتے رہیں، کھاتے رہیں؟ یہ بد تہذیبی ہوتی ہے اصل میں. اس بعض اوقات روکتے بھی تو نہیں ہے نا، دیکھ رہے ہوتے نہیں روکتے وہ بیچارے. آپ کو پتہ ہے اس کو برا لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ کیونکہ کوئی ایک کھانے والا تھوڑی ہے. جی یہ طریقہ کسی طور پہ درست نہیں ہے. ہاں کوئی بہت ہی جناب اس کا قریبی آدمی آ گیا، اس کا ابا آ گیا، اس پہ تو اس کو برا نہیں لگے گا. ٹھیک. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کھاتے ہیں تو برا لگتا ہے سامنے والوں کو. وہ راضی قطعی طور پر بھی نہیں ہوتا. سکوت رضامندی کی ہر جگہ دلیل نہیں ہوتا. ہمارے فقہاء کرام نے قسمیں بیان کی ہیں باقاعدہ کہ یہاں رضامندی کی دلیل بنے گا، یہاں نہیں بنے گا. تو سکوت کو دیکھ کے رضامندی اخذ کرنا یہ درست نہیں ہے کسی بھی طور پر. اسی میں یہ ایک ہے کہ مجھے خود بھی تجربہ ہو کہ کوئی مٹھائی وغیرہ بنوانی ہو ذرا ایک میکس کوانٹٹی میں، تو آپ جاتے ہیں کہ جی کون سی مٹھائی لیں، آپ کو سلیکشن کرنی ہوتی ہے، کیک کی سلیکشن کرنی ہوتی ہے. تو بعض اوقات نا وہ دیتے ہیں، خود آفر کرتے ہیں کہ آپ چیک کر لیں سر، ہمارا یہ آئٹم چیک کر لیں.
اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ضرورتاً چیک کر رہے ہیں. بعض لوگوں کو جب یہ پتہ چل ہی جاتا ہے تو وہ ذہن بنا کے جاتے ہیں کہ جی کھانے پہلے سارے ہیں، لینا تو وہ والا ہے پہلے سے طے ہے کہ لینی وہ چیز ہے، لیکن اب وہ ساری چیزیں چیک کر رہے ہیں تو اس کی تو اجازت ہوگی. بھائی ہم بلا وجہ میں کیوں رکاوٹ ڈالیں؟ ٹھیک ہے، جب وہ دکان والا آفر کر رہا ہے اس کو سب کھا لو، ٹھیک تو جب رکاوٹ نہیں ہے تو ہم کیوں منع کریں اس کو؟ ٹھیک. مصطفی ایک شغل ہو گیا تو خود جواب دے گا ڈاکٹر کو. ٹھیک. مصطفی ایک سوال ہے کہ سوشل میڈیا سے آیا ہمارے پاس کہ پینشن جو ہے، پینشن جو ملتی ہے، آیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ پینشن کا کیا حکم؟ دیکھیے جی پی فنڈ تو وہ ہو رہا ہوتا ہے نا کہ آپ کے سیلری سے کٹ رہی ہے رقم. جی جی پی فنڈ ایک الگ چیز ہوتی ہے، پینشن ایک الگ چیز ہوتی ہے. عام طور پر سرکاری اداروں کے جو ملازمین ہوتے ہیں وہ اپنی جو عمر کی حد کو پہنچتے ہیں اس کے بعد پینشن جاری ہو جاتی ہے. پینشن جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ملنے والا ایک تحفہ اور انعام ہوتا ہے. پینشن کی رقم جائز ہے. ایک میری معلومات کے مطابق پرائیویٹ کمپنی ایسی ہے جو پینشن جاری کرتی ہے. ایک بڑی کمپنی ہے، کو 70% امریکن شیئر ہیں اس کمپنی میں، سنا یہ ہے. تو باقی پرائیویٹ کمپنیوں میں پینشن جاری نہیں ہوتی. اب وہ کمپنی میں جاری کر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا اسٹرکچر ہے نہیں پتہ، لیکن پینشن زیادہ تر گورنمنٹ ملازمین کو ملتی ہے. تو اس کی حیثیت انعام کی ہے اور یہ بالکل لینا جائز ہے. بعض اوقات جو ہے نا بندہ نہیں رہتا، اس کی بیوی کو مل رہی ہوتی ہے، جس کے لیے بندی ہوئی ہے وہ اس کی ہوگی. بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پینشن میں کیا وراثت جاری ہوگی، کہ بھائی پینشن آ رہی ہے، اتنے ورثہ ہیں، وراثت کے مطابق اس کو تقسیم کیا جائے. ایسا نہیں ہے. پینشن جو ہے انعام ہے، انعام دینے والا جس کے نام سے دے رہا ہے اسی کے نام سے یہ جاری ہوگی، اس کے علاوہ جاری نہیں ہوگی. اچھا، اس میں کچھ اور بھی مزید مسائل آتے ہیں. بعض اوقات بچوں کی عمریں جو ہیں وہ بڑی ہو جائیں، پھر ان کو وہ نہیں رہتی پینشنیں. تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں جو درپیش ہیں، وہ پوچھتے رہیے آپ، اللہ نے چاہا تو اس کا جواب دیں گے. ٹھیک. اگلی کال دیجیے جو. سر میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے فیکٹری کے لحاظ سے. سر میں جس فیکٹری میں کام کرتا ہوں وہاں پہ سر میں نے نا دوست نے مل کر کچھ چیزیں، پرانی چیزیں کباڑ کی، جب جو سینڈنے کے قابل تھی، وہ چیزیں لیتے آئے ہم گھر میں اپنے استعمال کریے، میں اور میرا دوست. اب جب کہ وہ ہمیں شرعی مسئلے کا پتہ چلا کہ وہ ہمارے سے حلال نہیں ہے، وہ واپس کرنی ہوگی، تو میرے دوست نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ ان چیزوں کو مجھے دے دیں، آپ پہ کوئی غبار نہیں ہے اور توبہ کر لیں، اب ہم آئندہ ایسا کام نہیں کرتے، لیکن وہ چیزیں آپ مجھے دے دیں. کچھ استعمال کر لی ہیں، کچھ پڑی ہے میرے پاس. تو مجھے ڈر ہے کہ ایسے تو میرے پر بوجھ ہے یا نہیں، اگر میں وہ چیزیں اپنے دوست کو دے دوں. میں مالک سے معافی مانگنے کی سوچی تھی، لیکن وہ اس میں تھوڑا زیادہ مشکل ہے. میری عزت نفس اور معاشرے میں وہ فیکٹری میں عزت کا مسئلہ آئے گا. فیکٹری میں اگر یہ بات مالک کو پتہ چلی تو مالک کا یقین ہے کہ مالک بات کو دب نہیں سکتے، بات کو دبیں گے نہیں، وہ بات بتا دیں گے سب کو. تو جس کی وجہ سے بہت مشکل ہو رہی ہے. کیا میں اس کے پیسے بھی دے سکتا ہوں، مال کسی بھی طریقے سے اس کا اندازہ لگا کے پیسے فیکٹری میں جمع کروا سکتا ہوں، کسی طریقے سے ان کے اکاؤنٹ میں دے سکتا ہوں، یا مجھے بات بھی کرنی ہوگی، مالک سے معافی مانگنی ہوگی؟ یہ مسائل پلیز میری رہنمائی کر دیں، اللہ آپ کو اجر دے. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی فرمائے، اور جو آپ کے دل میں شمع روشن ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت عطا فرمائے. آمین. ندامت کا نام توبہ ہے، اور اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو حق اللہ کی تلفی پر مشتمل ہوتے ہیں، بندہ جو حقوق اللہ ہے ان کو تلف کرتا ہے تو توبہ سے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بعض صورتوں میں قضا ہوتی ہے، قضا کرنی پڑتی ہے. لیکن جو حقوق العباد ہیں ان کا معاملہ بالکل برعکس ہے. بندوں کے حقوق ہیں تو بندوں کے معاف کرنے سے معاف ہوں گے. ہاں، چونکہ بندوں کے حقوق میں اللہ کا بھی حق تلف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ بندوں کے حقوق تلف نہ کیے جائیں، تو نافرمانی بھی ہوئی اللہ تعالیٰ کی. تو یوں اللہ تعالیٰ سے تو وہاں بھی معافی مانگنی ہے، لیکن چیز چونکہ آپ کے پاس موجود ہے، اگر چیز ایسا ہوتا کہ خرچ ہو چکی ہوتی ہے تو پھر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ اس کا تاوان ادا کریں، مالک تک جو ہے وہ پیسے پہنچا دیں. چیز موجود ہے تو یہ چیز ہی واپس کرنی ہوگی جا کر. اور دوسری بات، جو آپ کا دوست آپ کو ورگلا رہا ہے کہ جناب یہ مجھے دے دو، ایسا قدم ہرگز مت اٹھائیے گا، اور ایسوں کی صحبت سے بھی دور رہیں. اللہ تعالیٰ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اسے بھی ہدایت نصیب فرمائے.
اور یہ اصل میں نفسیاتی مرض ہوتا ہے چوری. وہ چیز کتنی کی قیمتی ہوگی؟ تھوڑی سی قیمتی ہوگی، لیکن بعض اوقات بڑے بڑے جو نا وہ پیسے والے چوری پہ پکڑے جاتے ہیں. ایک نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے، بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، اپنے اوپر بوجھ بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو اس بوجھ سے بچنا ہے، اور دنیا کی شرمندگی اپنی جگہ پر، آخرت کی شرمندگی پر غور کریں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں گے، اولیاء کرام بھی ہوں گے، خلق ہوگی، جہان ہوگا پورا. ان کے سامنے جب نامہ اعمال کھلے گا تو وہاں تو زیادہ شرمندگی ہوگی. دنیا میں تو پھر بھی مواقع ہیں، یہی امتحان ہے. تو تدبیر اپنائیں آپ، اور تدبیر اپناتے ہوئے وہ چیز کسی بھی طرح بس وہاں پہنچ جائے، اور چیز پہنچ جائے، مالکان تک مل جائے، جو خرچ ہوئی ہے اس کی رقم کسی طریقے سے پہنچائیں، اور پھر کوئی مناسب موقع ملے تو مالکان سے معافی طلب کی جائے. آج کل تو فون کا دور ہے، بڑی آسانیاں ہیں، بندہ ایک میسیج کر سکتا ہے کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، ان نون نمبر سے میسیج کر دے، بشرط یہ کہ مالک پڑھے اور رپلائی دے کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھ سے پوچھیے گا نہیں آپ میں کون ہوں، آپ معاف کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، مجھے توبہ کی توفیق ہوئی ہے. ایک اچھا راستہ ہے، بہت اچھا راستہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے آسانیاں تو فرماتا ہے. آپ قدم بڑھائیں، نیت صاف، منزل آسان. اور کبھی بھی ایسا سوال کرنا ہو نا تو اس انداز پہ کرنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ یوں ہوا ہے، اور کوئی آدمی ہے وہ اس طرح سے دوچار ہے، وہ یوں کہتا ہے، تاکہ وہ جو گناہ ہے وہ پردے میں ہی رہے. کسی کی طرف سے سوال ہو، یوں کرنا چاہیے. تو یوں گناہ کو عیاں کرنا یہ بھی درست عمل نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، توبہ کیجیے گا. مقصد 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں. ایک تو توبہ کرے، تلافی کرے، یعنی وہ سامان یا اس کی رقم جو خرچ ہو چکا ہے اس کی رقم پہنچائے. اور تیسرا یہ کہ اس فرد سے بھی معذرت کرے. 3 کام انہیں کرنے ہوں گے. مقصد یہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. آپ نے جواب تو دیا ہے اس کا کہ ان کا جو دوست ان کو کہہ رہا ہے. اب معاشرے میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ لوگ شرعی معاملات میں بغیر علم کے بے باکی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. تو درست بات تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انہیں علم نہیں ہوتا. ان کو کیسے سمجھیں؟ اصل میں کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو گروپ کی شکل میں کیے جاتے ہیں، اور جب ایک سے دوسرا مل جاتا ہے نا، جی اکیلا آدمی جرم کرتے ہوئے ذرا ہچکچا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، خوف کا شکار ہوتا ہے، 2 مل جائے نا جی تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے ان لوگوں کا. ٹھیک. یہ وجہ ہے کہ جتنے ڈاکوؤں کے واقعات ہم نے پڑھے ہیں وہ ہمیشہ جو نا گروہ کی شکل میں ہوتے ہیں، اور چھوٹا سا گروہ بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا ہو گئے ہیں. تو کرپشن کے جرائم ہوں، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کئی لوگ مل کے کرپشن کرتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک دوسرے پہ پردہ ڈالنے کی صورتیں بنتی ہیں. چور ہوں، کرپشن کرنے والے ہوں، ڈاکو ہوں، تو یہ کئی لوگ مل کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نئے لوگوں کو بھی اپنے گروپ میں داخل کر رہے ہوتے ہیں. تو بری صحبت جو ہے یہ بہت، یوں سمجھیے کہ صحبت کا جو تصور ہے ہم سمجھتے ہی نہیں کہ صحبت کیا ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے گانا گانے والے کے بعد بیٹھیں، آپ بولیں گے اس سے تو بڑھ کر کوئی عمدہ کام ہی نہیں ہے. ٹھیک. ناچنے والے کے ساتھ بیٹھیں، آپ بولیں گے اس کی جو فیلڈ ہے تو فیلڈ ہی کیا ہے. تو صحبت تو اتنی اثر انگیز ہوتی ہے، آپ جس کے ساتھ بیٹھیں گے منتقل ہوتی ہے. الصحبت متعدی، صحبت متعدی ہے. تو صحبت کی جو وہ ہے نا شعلہ زنی ہے، تپش ہے، اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. یہ وجہ ہے جس کے ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ ہامیاں شروع کر دی. ٹھیک ہے. تو ڈاکو، اس طرح کے اور جرائم، کرپشن، اس کے بڑھنے کی ایک وجہ یہ ہے، ایک زمانہ تھا کہ ماں باپ کہتے تھے بیٹا اس کے ساتھ مت بیٹھیے گا. جی. پتہ نہیں آج کے ماں باپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. اللہ توفیق دے. مقصد اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے درد دل کے ساتھ گفتگو فرمائی. مجھے یاد آ رہا ہے، پوری بات تو میں یہاں نہیں عرض کروں گا، لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ نے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے ایک شخص کے بارے میں مجھے فرمایا تھا کہ میں نے اس سے کہا کہ معاف کر دو اور درگزر سے کام لو. تو ہمارے معاشرے میں جیسے انہوں نے بھی کہا کہ میں جاؤں گا تو وہ لوگوں میں پھیلائے گا، یوں کرے گا، یوں کرے گا. اگر واقعی میں کوئی شخص اپنی غلطی پر نادم ہے، سچی توبہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ہمارا رویہ اس وقت کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے، غصہ آنا ایک فطری امر ہے. ٹھیک ہے.
جب پتہ چلے گا تو ایک بندے کو ملال تو ہوگا کہ یار جی آپ کو تو اتنا اعتماد تھا ہمیں. جی خاص طور پہ جس پر زیادہ اعتماد ہو اس کا دکھ زیادہ ہوتا ہے. جہاں توقعات زیادہ ہوتی ہیں وہاں تعصف بھی افسوس بھی زیادہ ہوتا ہے. جی تو بعض اوقات یہ ہوگا کہ افسوس تو ہوگا, صحیح. غصہ بھی آ جائے گا, لیکن بڑا ظرف رکھنا چاہیے. جن لوگوں کا ظرف بڑا ہوتا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے عیوب پر پردہ ڈالتے ہیں. آج آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے, اللہ رب العزت آپ کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ پوشی کی ترغیب دی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ پردہ پوشی. دوسرا دیکھیں ایک آدمی کے اندر چینج آ رہا ہے. آپ کے مس بیہیویئر کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ وہ پکا چور بن جائے. بولے کہ یار میں تو بڑا جو ہے نا وہ, کیونکہ کچے دل کے لوگوں کی تو کمی نہیں ہے نا. جی مسجد کے امام سے انبن ہو جائے تو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں. جی بھائی نماز تو اللہ کے لیے پڑھنی تھی, صحیح. ٹھیک ہے. جی بہت سارے نیکی کے کام ہوتے ہیں, جی ہمارے ساتھ یوں ہوا ہم نہیں کریں گے, فرائض و واجبات چھوڑ دیتے ہیں. استغفر اللہ. تو کچے دل کی جو کمی ہے ہمارے معاشرے میں تو بہت زیادہ ہے نا. اور پھر بات کچے دل کی نہیں ہے, یہ ایک ایموشنل بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے بعض اوقات, اور نفس محرک ہوتا ہے. وہ تو چاہیے رہا ہوتا ہے کہ بندہ غلط ٹریک پہ چڑھے. جی تو آپ کے اگر کسی بیہیویئر کی وجہ سے جس کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے وہ بیک ہو جاتا ہے تو کتنا بڑا لاس ہوگا. بندہ بنانا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. کسی کو تیار کرنا, کسی کو نیک بنانا, نیک راستے پر چلانا, خیالات بدلنا آسان نہیں ہے. بعض اوقات والدین بے بس ہو جاتے ہیں بیچارے, وہ کبھی نہیں چاہتے ہماری اولاد اس طرح کی بنے, لیکن وہ بے بس ہو جاتے ہیں. وہ اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں, نہیں منکر کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں مانتی اولاد. تو اگر کسی کو توفیق ملی ہے اور آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو آپ کو کتنی خوشی ہونی چاہیے آپ کے دل میں. ٹھیک ہے فطرتی طور پہ غصہ ایک الگ بات ہے, لیکن پھر خوشی کا بھی احساس کریں گے. ایک بندے کو ہدایت ملی ہے, توبہ کی توفیق ملی ہے, معافی درگزر کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں. آپ کسی کا دل رکھیں گے تو آپ کا دل بھی رکھا جائے گا, اللہ نے چاہا تو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احکام تجارت احکام تجارت